المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے جو نظم ہماری ہے، اس میں جو ناظم رحمہ اللہ تعالی نے قواعد کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ قواعد جن کی ایک مفسر کو قرآن کی درست تفسیر کرنے کے لیے حاجت رہتی ہے، تو ان قواعد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر اس پوری فصل کا جو عنوان ہے وہ ہے فصل فیما یرجع الی الفاظ القرآن، یعنی یہ وہ فصل ہے جس میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان مباحث کا تذکرہ کیا ہے جن میں قرآن مقدس کی الفاظ کی تفہیم کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن مقدس کے الفاظ کی دلالت کن کن صورتوں میں سامنے آتی ہے، تو اس پر بات ہوئی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس فصل میں غریب القرآن والمعرب کی بحث کو دیکھا کہ غریب کسے کہتے ہیں اور معرب کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح مشترک اور مترادف یعنی الفاظ کے بارے میں بھی بات آئی، مشکل کے حوالے سے بات آئی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مختلف جو نحوی ادوات ہیں ان پر بات آئی، ضمیر کے استعمال کا کیا قاعدہ قرآن مقدس میں ہے اس پر بھی تفصیل سے گفتگو آئی۔ اس کے علاوہ جمع اور یعنی افراد کا جو قاعدہ ہے، اسی طرح سوال و جواب کے حوالے سے جو قاعدہ ہے، تو ان سبھی قواعد پر بات آئی۔ تو میں نے یہ بات بیان کی اس سے پہلے بھی کہ دراصل یہ پوری بحث الاتقان کے 42ویں باب سے ماخوذ ہے، تو اسی میں اب آخری جو باب ہے یعنی اس حوالے سے، تو وہاں پر ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عنوان قائم کیا ہے تتمہ فیما یظن ترادفہ من الفاظ القرآن، یعنی ہم نے مترادف الفاظ کے بارے میں بات کی، تو ترادف کی کیا کیا صورتیں بنتی ہیں اس پر بات کی، لیکن یہاں پر اس باب میں ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ کا تذکرہ جن کے بارے میں مترادف ہونے کا وہم ہوتا ہے، وہ حقیقت میں مترادف نہیں ہوتے۔ مترادف کی کیا مطلب کیا معنی ہے؟ یعنی ہم معنی، جس میں سائنونیمس ہونے کا انسان کو یعنی شبہ ہوتا ہے، حالانکہ اس میں فرق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس باب میں دراصل انہی الفاظ کا تذکرہ آئے گا جن کے حوالے سے اکثر و بیشتر یہ گمان رہتا ہے کہ یہ مترادف الفاظ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مترادف نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے، اور ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَا يُظَنُّ ذَا تَرَادُفِ الشُّحُّ وَالْبُخْلُ وَالزِّنُّ فَاصْرِفِ إِلَى الْخِبَاتِ الْبُخْلُ لِلْعَوَارِ ذِنُّكَ وَالشُّحُّ بِالْحِرْصِ جَارِ كَالْخَشْيَةِ الَّتِي لِعُظْمِ الْمُخْتَشَى وَالْخَوْفُ مَا مِنْ ضُعْفِ خَائِفٍ فَشَى كَمَا السَّبِيلُ السَّهْلُ فِيهِ الْخَيْرُ فِي الْغَالِبِ الطَّرِيقُ فِيهِ الْوَعْرُ وَجَاءَ فِي الْجَوَاهِرِ الْأَعْيَانِ أَتَى فِي الْأَزْمَانِ وَفِي الْمَعَانِ أَمَدَّ فِي الْمَحْبُوبِ لِلْأَحْبَابِ وَمَدَّ لِلْمَكْرُوهِ كَالْعَذَابِ سَقَى لِمَا تَعْبَ فِيهِ يَأْتِي بِعَكْسِ أَسْقَى فِي الدُّنَا يُوَاتِي مع امتداد الأزمان العمل في سرعة بلا تراخ فعل إزالة النقصان في الأصول إتمامها الكمال في الفصول ما للزوال آجلا يعود جلوسه واللازم القعود
اقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله الإيتاء ذو الزكاة والسنة الحول الشديد المجدب والعام ما فيه الرخاء والخصب بان لنا في 1000 سنة إلا 50 عاما سره تعالی. تو یہ دراصل ابھی جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یہ امام سیوطی نے جو الفاظ کا تذکرہ کیا ہے انہی کو ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نظم کی شکل میں یہاں پر جمع کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ ان الفاظ کو دیکھیں گے تو آخر میں یہ سارا جو نص ہے عبارت ہے یہ کھل کر سامنے آ جائے گی. اور ہم نے بار بار یہ بات بیان کی کہ متن کی یہی خوبصورتی رہتی ہے کہ بہت کم الفاظ میں بہت سارے معنی کو یعنی جمع کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات ابھی تک سامنے آ گئی کہ آج کے درس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ایسے الفاظ کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں یہ گمان رہتا ہے کہ وہ مترادف ہیں لیکن حقیقت میں وہ مترادف نہیں ہوتے. تو ان میں سے سب سے پہلا جو الفاظ کا مجموعہ ہے وہ ہے الخوف والخشیہ. یعنی قرآن مقدس میں خوف اور خشیت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اکثر و بیشتر ان دونوں کا ترجمہ ڈر کے حوالے سے کیا جاتا ہے یعنی خوف کسی کا خوف ہونا. لیکن یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اگرچہ مترادف معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں مترادف الفاظ نہیں ہیں. خشیت کی اپنی مخصوص دلالت ہے اور خوف کا اپنا معنی ہے. تو امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکاد اللغوی یفرق بینہما کہ اب یہاں پر ہم نے یہ بات بیان کی بارہا آپ کو کہ قرآن مقدس کی تفسیر میں عربی لغت کی مہارت ایک تو ہوتا ہے ہمارے جیسے عام عربی زبان معلوم ہونا, دوسرا عربی زبان میں یعنی ہم یوں کہیں گے تقریباً اجتہاد کا درجہ حاصل ہو جانا وہ مفسر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ عربی الفاظ کی درست پہچان کر سکے. تو یہاں پر امام سیوطی رحمہ اللہ کا دعویٰ ہے, فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اکثر لغویوں نے ان میں فرق بیان نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ان میں فرق ہے. فرماتے ہیں ولا شک ان الخشیۃ اعلی منہ, فرماتے ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ خشیہ خوف کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ درجے کا یعنی معنی پر دلالت کرتی ہے. فرماتے ہیں وہی اشد الخوف, فرماتے ہیں کہ خشیہ میں خوف کی شدت بیان کرنا مراد ہوتا ہے. فإنها مأخوذة من قولهم شجرة خشية أي يابسة وهو فوات بالكلية والخوف من ناقة خوفاء أي بها داع وهو نقص وليست بفوات. یعنی فرماتے اگر آپ دیکھیں گے اس کا یعنی لغوی اعتبار سے یہ جو ماخوذ ہے لفظ خشیہ, فرماتے عربوں کے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے شجرۃ خشیہ آئی یابسہ یعنی بالکل سوکھ کے ختم ہو گئی ہو, جو پیڑ درخت ختم ہو گیا ہو, یعنی اس میں سے زندگی کے آثار نمو کے آثار بالکل ختم ہو گئے ہوں. اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ خوف یعنی نقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہاں پر فوات یعنی سرے سے یعنی ختم ہونے کا معاملہ ہے اور یہاں پر نقص کا پہلو غالب آتا ہے. فرماتے ہیں وَلِحَاذَا خُصَّتِ الْخَشِيَّةُ بِاللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. دیکھیے یہاں پر یہی قرآن مقدس میں الفاظ کا جو یہ استعمال ہے نا, کس لفظ کو کہاں پر استعمال کرنا ہے, یہ اعجاز القرآن کا ایک بڑا پہلو ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اللہ کے ساتھ ڈر تو دونوں جگہوں پر ہے. ٹھیک ہے, اس آیت میں جو کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 ہے, تو فرماتے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا استعمال کیا گیا, خشیہ, اور اس کے بعد سوء الحساب یعنی برے حساب. یہاں پر بھی خوف ہے تو یہاں پر لیکن کیا لفظ استعمال ہوا, وَيَخَافُونَ, اللہ کے ساتھ خشیت کا لفظ استعمال ہوا اور حساب و کتاب کے ساتھ خوف کا استعمال ہوا. تو اب دیکھیے اس کی وضاحت امام سیوطی فرماتے ہیں, فرماتے وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا بِأَنَّ الْخَشْيَةَ تَكُونُ مِنْ عِظَمِ الْمُخْتَشَى وَإِنْ كَانَ الْخَاشِي قَوِيًّا. فرماتے ہیں جہاں تک خشیت کا تعلق ہے اس میں جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کی عظمت غالب ہوتی ہے, اگرچہ ڈرنے والا خود طاقتور بھی کیوں نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی
اللہ کے مقابلے میں کسی بھی طاقت والے کی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی طاقت اور اللہ کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یعنی یہاں پر جو ڈرنے والا ہے اس پر غالب اس کا خوف رہتا ہے جس سے ڈرا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس سے ڈرا جا رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ آپ کی قوت وہاں پر کوئی کام نہیں دیتی، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس فرماتے والخوف یکون من ضعف الخائف وان کان المخوف وان کان المخوف امرا یسیرا۔ فرماتے اس کے برعکس جو خوف کا لفظ ہے یہ ڈرنے والے کی اپنی کمزوری، اس کی یعنی ضعف پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ جس سے ڈرا جا رہا ہے وہ نسبتاً یعنی کوئی اتنا بڑا معاملہ نہ ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو خشیت میں جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کی عظمت کا پہلو غالب ہے، اور خوف میں ڈرنے والے کی ضعف، کمزوری کا پہلو غالب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت کے حق میں، یعنی سورۃ البقرہ میں بھی آیت نمبر 74 میں من خشیت اللہ، اسی طرح سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب دیکھیے جو علماء ہوتے ہیں، جو عالم ربانی ہوگا، اس کے اندر عمل کا پہلو غالب ہے، اللہ کے ساتھ سچائی کا پہلو غالب ہے، تو یعنی یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈرتے اللہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، گناہ ہے، تو حساب و کتاب کا خوف ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ مدح کا مقام ہے کہ علماء ربانیین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی تعریف مدح اس اعتبار سے کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو اس طریقے پر سمجھنے والے ہیں کہ ان کے یہاں اللہ کا خوف غالب رہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس وجہ سے اللہ سے ڈرتے تھے؟ وہ ڈر یعنی گناہوں کی وجہ سے نہیں تھا، وہ ڈر یعنی اور کسی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی عظمت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس درجے پر پہچانتے تھے کہ وہ جانتے تھے اللہ کی طاقت، اللہ کی حیبت، اللہ کی عظمت کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خشیہ کے لفظ میں جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کی عظمت کا پہلو غالب ہے، اور خوف میں جو ڈر رہا ہے اس کے ضعف، اس کی کمزوری کا پہلو غالب ہے۔ اب دیکھیں یہ فرماتے ہیں یہاں پر سورۃ النحل کی آیت نمبر 50 میں، لیکن اس قاعدے کے مخالف بظاہر نظر آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت ملائکہ کے بارے میں یخافون ربہم من فوقہم، کہ ملائکہ کو کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ ہم نے پیچھے والی سلائیڈ میں کیا بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے لیے خشیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خوف کا استعمال ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ ففیہ نکتۃ لطیفہ، فرماتے ہیں یہاں پر خوف کے لفظ کے استعمال میں ایک بہت باریک یعنی حکمت کا نقطہ ہے۔ فإنہ یعنی فی وصف الملائکہ ولما ذکر قوتہم وشدت خلقہم عبر عنہم بالخوف۔ اگر آپ دیکھیں گے نا سورہ نحل کی اس سے پہلے والی آیات کو، یا قرآن میں عمومی طور پر ملائکہ کے بارے میں جو بات کی گئی ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ٹھیک ہے، کہ وہ ملائکہ کی شدت، ان کی طاقت، اس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ملائکہ کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب لیکن ساتھ ہی یہاں پر یعنی اللہ رب العزت کی طاقت کے مقابلے میں ملائکہ کی بھی کمزوری کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہیں، لیکن اللہ سے پھر بھی وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان کی طاقت کا کوئی یعنی اعتبار۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر ملائکہ کی یعنی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان کی کمزوری کو واضح کرنا مراد ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ علماء ربانیین کی خشیت کا جب تذکرہ کیا گیا، وہاں اصل میں ان کی مدح مراد ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کو ایسے پہچانتے ہیں کہ ان کے اندر خشیت
غالب رہتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جب ملائکہ کی قوت کا تذکرہ ہوا, اس کو سورہ نحل کو دیکھیں, جب ملائکہ کی قوت کا تذکرہ ہوا اس کے بعد ایک دم سے یہ بات بیان کرنا مراد ہے کہ ملائکہ اس طاقت کے باوجود بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں بالکل عاجز اور بالکل کمزور ہے. اسی لیے یہاں پر ان کے لیے خوف کے تذکرہ آیا. یہی امام سیوطی نے فرمایا ہے کہ وَإِن كَانُوا غِلَاظًا شِدَادًا فَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ تَعَالَى ضُعَفَاء, کہ اگرچہ ملائکہ بہت طاقتور ہیں لیکن اللہ کے سامنے, اللہ کے مقابلے میں وہ بہت کمزور ہیں. ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة فجمع بين الأمرين ولما كان ضعف البشر معلوما لم يحتج إلى التنبيه عنه. فرماتے ہیں انسانوں کے بارے میں تو یہ پتہ ہی ہے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا, یعنی انسان کے اندر خوف تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ملائکہ کے لیے جب یہ خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی یہ سمجھے کہ انسانوں کے لیے خوف کا لفظ استعمال اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ پتہ ہی ہے کہ یہ کمزور ہے. ملائکہ کے یہاں اس بات کا اثبات, اس کو زیادہ واضح کرنا مقصود تھا, اسی لیے وہاں پر یخافون کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. تو اب دیکھیے بظاہر جو مترادف الفاظ خشیہ اور خوف معلوم ہوتے ہیں یہ مترادف نہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ الشُّحُّ وَالْبُخْلُ, اور فرماتے ہیں ایسے ہی مترادف الفاظ جو قرآن میں بظاہر مترادف معلوم ہوتے ہیں لیکن مترادف نہیں ہیں, وہ ہے الشح والبخل. یہ قرآن مقدس میں استعمال ہوا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. ٹھیک ہے, اسی طرح بخل کی مذمت کتنی جگہ قرآن مقدس میں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں وَالشُّحُّ هُوَ أَشَدُّ الْبُخْلِ, شح کے معنی ہے یعنی بہت زیادہ بخیل, بہت زیادہ بخیل. قال الراغب, یعنی راغب سے کون مراد ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں الشح بخل مع حرص, شح کے معنی کیا ہے؟ بخل, ایسا بخل جس میں لالچ بھی ساتھ ہو, ہے نا. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے, یہ اس میں سے خرچ نہیں کرتا, کنجوس ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ مال سمیٹے بھی بیٹھا ہے اور اس کے بعد مزید کی طلب بھی پالے ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی شح اور جب بخل اور حرص جمع ہو جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ شح بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو فرماتے ہیں وَفَرَّقَ الْعَسْكَرِي بَيْنَ الْبُخْلِ وَالظَّنِّ, اسی طرح جو ایسے مترادف الفاظ معلوم ہوتے ہیں بخل اور ظن ضاد سے, بِأَنَّ الظَّنَّ أَصْلُهُ أَن يَكُونَ بِالْعَوَارِ وَالْبُخْلُ بِالْحِبَاطِ. فرماتے ہیں کیونکہ ظن جو ہے ضاد اور نون یہ ہوتا ہے ایسے چیزوں کے بارے میں جو عاریتاً دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کسی شخص کو, کوئی شخص آپ سے عاریتاً کوئی چیز طلب کر رہا ہے, وہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلتا, لیکن بخیل انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ عاریت میں بھی کوئی چیز نہیں دیتا. سمجھ آ رہی بات؟ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کو ہبہ کرنا, گفٹ. اب جب آپ کسی کو ہبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے شخص کی ملکیت بن جاتی ہے. تو فرماتے ہیں زن کو مخصوص کیا گیا ہے کن چیزوں کے ساتھ؟ عاریات کے ساتھ. اس کے برعکس جو یعنی بخل جو ہے وہ ہبات کے ساتھ مختص ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے وہ سمجھے؟ فرمایا وَلِحَاذَا يُقَالُ هُوَ ظَنِينٌ بِعِلْمِهِ وَلَا يُقَالُ بَخِيلٌ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْعَارِيَةِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْحِبَةِ لِأَنَّ الْوَاهِبَ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْعَارِيَةِ. فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب قرآن میں علم کے بارے میں زن کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہوتا ہے نا کچھ شخص کے بارے میں, کسی شخص کے پاس کچھ معلومات ہیں لیکن وہ بتائے گا نہیں, اپنے علم کو آگے نہیں پہنچائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے لیے ظنین کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بخیل لفظ استعمال کیوں فرماتے ہیں؟ مثال کے طور پر جو علم کا معاملہ ہے نا, اس میں تشابہ عاریات کے ساتھ پایا جاتا ہے ہبات کے مقابلے میں, کیونکہ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں نا وہ آپ کی ملکیت سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرا انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے برعکس ہبہ میں یہ پہلو ہے کہ ہبہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے چیز نکل جاتی ہے. اب دیکھیے قرآن مقدس میں یہ سورۃ التکویر میں
استعمال ہوا آیت نمبر 24 میں، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، نہیں وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ غیب کی خبر جو اللہ سے ان کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے اس کو پہنچانے میں وہ ظنین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ پیغمبر اس علم کو چھپاتے نہیں ہیں معاذ اللہ۔ اب دیکھیے یہاں پر بخیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں پر ظنین کا لفظ استعمال ہوا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے امام سیوطی رحمہ اللہ اگرچہ یہ شح اور بخل یعنی مترادف الفاظ معلوم ہوتے ہیں لیکن مترادف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ السَّبِيلُ وَالطَّرِيق، اسی طرح سبیل اور طریق، اگر آپ دیکھیں گے لفظی معنی بظاہر راستے کے دونوں ہیں، یعنی طریق بھی راستہ ہے اور سبیل بھی راستہ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ مترادف الفاظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وَالْأَوَّلُ أَغْلَبُ وُقُوعًا فِي الْخَيْرِ، جہاں تک سبیل کا تعلق ہے یہ اکثر و بیشتر اس کا غالب استعمال کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خیر کے ساتھ، خیر کا راستہ۔ اس کے برعکس وہ جو ترک ہے یا طریق ہے، طریق میں ضروری نہیں کہ اس میں خیر کا پہلو غالب ہو، ٹھیک ہے۔ فرماتے وَلَا يَكَادُ اسم الطریق يُرَادُ بِهِ الْخَيْرُ إِلَّا مَقْرُونًا بِوَصْفٍ أَوْ إِضَافَةٍ تُخَلِّصُهُ لِذَلِكَ كَقَوْلِهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرماتے ہیں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یعنی طریق کا لفظ ہوگا اور اس میں خیر بیان کرنا مراد ہوگا تو وہاں پر طریق کے ساتھ اس کا وصف ضرور بیان کیا گیا ہوگا، سمجھ آ رہی بات؟ اگر سبیل خالی آ رہا ہے نا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، وہاں پر قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي الْخَيْرِ، یہ میرے خیر کا راستہ ہے نہیں کہا گیا، سمجھ آ رہی بات؟ یا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي المستقیم، سمجھ آ رہی بات؟ تو وہاں پر سبیل کے ساتھ مزید یعنی وصف کا اضافہ نہیں ہے، کیونکہ سبیل کا غالب استعمال کس کے لیے؟ خیر کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے برعکس اگر طریق کا لفظ یعنی خیر کے بارے میں استعمال کرنا ہے تو وہاں پر اکثر و بیشتر کوئی وصف بیان ہوگا جس کے ذریعے سے اس راستے کو خیر کے لیے مختص کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر سورہ احقاف میں یہدی الی الحق و الی، اگر خالی طریقن ہوتا جیسے سبیلن کا لفظ مجرد استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر طریقن کے ساتھ مستقیم جوڑ کر یعنی اس راستے میں خیر کے پہلو کو ظاہر کیا گیا، سمجھ آ رہی بات؟ تو فرماتے قال الراغب السبیل الطریق التی فیہا سہولہ فہو اخص، فرماتے ہیں کہ سبیل جو راستہ ہے اسے کہتے ہیں جو راستہ جس میں سہولت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ذریعے سے کیا بات سامنے آئی کہ طریق عام لفظ ہے، طریق راستہ ہے، اس راستے میں آپ آسانی بھی ہو سکتی ہے دشواری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سبیل ہے یہ خاص ہے اس راستے کے لیے جس میں سہولت پائی جاتی ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بظاہر مترادف معلوم ہونے والے یہ الفاظ مترادف نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ جَاءَ وَأَتَى فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح قرآن مقدس میں جاء اور اتا، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں جاء کے معنی بھی آنا، اتا کے معنی میں بھی آنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بظاہر مترادف معلوم ہونے والے الفاظ مترادف نہیں ہیں۔ فَالْأَوَّلُ يُقَالُ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْيَانِ وَالثَّانِي فِي الْمَعَانِي وَالْأَزْمَانِ، سمجھ آ رہی بات؟ فرماتے ہیں جہاں تک پہلا یعنی جاء کے کا تعلق ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جوہر سمجھتے ہیں آپ، جوہر اور آیان، یعنی ہم کہیں گے کہ جو کوئی فزیکیلٹی جس میں غالب ہو، ٹھیک ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، سمجھا نہیں؟ جو چیز عین سمجھتے ہیں نا آپ، جوہر اور عین، ٹھیک ہے، آپ عقیدے میں بھی پڑھتے ہیں اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جوہر جس کا کوئی مٹیریل، جس کا کوئی یعنی ٹینجبلٹی ہو، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کے برعکس جو ہم کہیں کہ معانی اور اسی طرح ازمان کا، وقت کا، یہ ایبسٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ جا پہلے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عطا دوسرے میں. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں سورہ یوسف میں جب یعنی سقایا، جب وہ کھو گیا، پیمانہ ڈال دیا گیا کس میں، بنیامین کے اس میں تھیلی میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد کیا کہا گیا، نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر، کہ ہمیں جو بادشاہ کا یہ پیمانہ ہے وہ کھو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا. اب یہ پیمانہ جو ہے نا سوا، تو یہ جو پیمانہ ہے تو وہ کیا ہے، جوہر ہے نا، یہ ٹینجیبل چیز ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے اس کے لیے کیا استعمال ہوا، جا استعمال ہوا. سمجھ آ رہی بات. اسی لیے اسی طرح اسی سورہ مبارک میں آگے سورہ یوسف کی آیت میں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو یہ خون لے کر آئے، قمیص پر لے کر آئے، جو چیز ایک واضح شے ہے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو یعنی معانی ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم ہے. اسی طرح عطاہا امرنا، تو یہاں پر ان معنی میں جہاں معنی ہو یا زمانے کا بیان کرنا مراد ہو، وہاں پر عطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اور ایک مجموعہ جہاں پر یعنی ترادف کا گمان رہتا ہے وہ ہے مد اور امد، مد اور امد. فرماتے ہیں قال الراغب اکثر ما جاء الامداد فی المحبوب، کہ جہاں پر اکثر و بیشتر امد کا لفظ ہوتا ہے وہاں پر برکت یا زیادتی کس چیز میں، جو کہ انسان کو کیا ہو، پسندیدہ ہو، محبوب ہو، ٹھیک ہے. جیسے سورۃ الطور میں آیت نمبر 22 میں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم نے انہیں اضافہ کیا برکت کی کس چیز میں، ان کے باغات میں، ان کے پھلوں میں، ٹھیک ہے. یا دوسری جگہ بھی قرآن مقدس میں آیا ہے أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا کی. تو امدہ جو ہے یہ کس میں ہے، الکثرہ فی الخیر، یعنی خیر میں کثرت کے لیے، یا محبوب میں جو پسندیدہ اشیاء ہے. والمد فی المکروہ، اس کے برعکس جو مد ہے تو وہ کہاں پر استعمال ہوا ہے، مکروہ اشیاء کے بارے میں. جیسے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم اضافہ کریں گے. اب یہاں برکت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ہم زیادتی کریں گے، بڑھائیں گے کیا، ان کا عذاب. تو جہاں پر مکروہ ہے وہاں پر مد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر محبوب میں یعنی کثرت کا معنی بیان کرنا مراد ہے وہاں پر امد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ سَقَى وَأَسْقَى، ایسے ہی قرآن مقدس میں سقا اور اسقا استعمال ہوا ہے. فَالْأَوَّلُ لِمَا لَا كُلْفَةَ فِيهِ وَلِهَذَا ذُكِرَ فِي شَرَابِ الْجَنَّةِ نَحْوُ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. فرماتے ہیں کہ سقا جو لفظ ہے اس میں یعنی کوئی تکلف، کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو ٹرے پہ گلاس میں پانی ڈال کر آپ کے پاس لے آؤں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات. دوسرا یہ ہے کہ میں کہیں پر پانی رکھ دوں، آپ کو بول دوں کہ فلان جگہ پانی ہے تو اپنی پیاس بجھا لو. تو جو پہلی صورت ہے اس میں آپ کے لیے کوئی کلفہ، کوئی شدت، کوئی مشقت نہیں ہے. دوسری میں مشقت ہے، سمجھ آ رہی بات. تو فرماتے ہیں جو پہلا لفظ ہے یعنی سقا، سقا میں لا کلفۃ فیہ، اس میں کوئی تکلیف، کوئی تاب، کوئی تھکاوٹ نہیں. اسی لیے جب جنت میں یعنی شرابن طہورا کا تذکرہ آیا تو وہاں پر کیا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شرابن، تو اس کے لیے انسان کو نہ کوئی پائپ لگانی ہے، نہ کوئی فٹنگ کروانی ہے، نہ کوئی پلمبر لانا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے خادم مقرر کر رکھے ہیں جو ہے نا، آپ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر کو پڑھ کر دیکھیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب، یا سورۃ القیامہ میں بھی ہے باکواب واباریک وکأس من معین، ٹھیک ہے جی. سورۃ الواقع میں بھی ہے، سورۃ الدہر میں بھی ہے.
यानी उन गुलामों का तज़किरा, उन खादिमों का तज़किरा जो फल और यानी शराब व ताम का इंतज़ाम किए हुए अहल जन्नत के लिए ये नेमतें पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर जब सक़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसमें से ताब यानी मुश्किलात का, थकावट का पहलू ख़त्म है। इसके बरक्स जब दुनिया में यानी पानी के इस्तेमाल का यानी तज़किरा आया है तो वहाँ पर इसके बरक्स अस्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे वअल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाकुम माअन गदक़ा, ये दुनिया में यानी तज़किरा है, तो यहाँ पर इसीलिए अस्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। समझ आ रही बात? तो पहले में कोई तकलीफ़, कोई ताब नहीं है, दूसरे में तकलीफ़ व ताब शामिल है, थकावट यानी जिसके लिए कोशिश करनी पड़े। इसी तरह फरमाते हैं कि और एक मजमुआ जो है अमीला और फ़अला, अगर आप बज़ाहिर देखें तो दोनों की क्या मानी है? काम करना है ना। अमीला भी काम के मानी में है, फ़अला भी काम के मानी में है, लेकिन फरमाते हैं कि मुतरादिफात नहीं है। फल अव्वलु लिमा कान मिन इम्तिदादी ज़मानिन, फरमाते हैं जहाँ तक अमीला का ताल्लुक़ है इसमें ज़माने के तूल का यानी पहलू शामिल रहता है। जैसे अल्लाह फरमाते हैं यअमलून लहू मा यशा, ये किनका तज़किरा है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात पर कुदरत अता की थी, तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो उनके लिए बहुत सारे काम करते थे। यअमलून लहू मा यशा, और हमेशा बहुत वक्त तक, ठीक है, यहाँ तक कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी हुई, ठीक है, तो जिन्नात उस वक्त भी किस में मशगूल थे? वो तब भी काम में मशगूल थे। और जब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक वहाँ पर मौजूद रहा, जिन्नात को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि इनकी वफ़ात हो चुकी है। समझ आ रही बात? तो यानी ये बहुत तवील ज़माने तक सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की पैरवी करते रहे। या जैसे सूरह यासीन में अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फ़हुम लहा मालिकून। देखिए इस पर एक बड़ी खूबसूरत बहस शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमहुल्लाह ने यानी हुज्जतुल्लाह बालिग़ा में भी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तख्लीक का मामला है उसमें दो तरीके रहते हैं, या तो अम्र है या तो खल्क़ का पहलू है। जैसे कुरान में भी आया है अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, अल्लाह ही के लिए खल्क़ और अम्र का मामला है। क्या मतलब है? देखिए अम्र जहाँ पर है ना, वहाँ पर टाइम फैक्टर नहीं होता, ठीक है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन, जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो कुन फ़यकून का मामला। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब उन्हें बशारत दी गई ईसा अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने क्या कहा? क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलामु वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो नॉर्मल तख्लीक की जो सुन्ना है वो उसके बरक्स वो अल्लाह का अम्र। ठीक है, समझ आ रही बात? इसीलिए कुरान ने क्या कहा, वरना तो हर एक माँ से बेटा बेटी जनते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन, हमने मरियम और उसके बेटे को क्या बनाया? मौजज़ा बनाया, हमने उनको आयत बनाई, निशानी बनाई अपनी कुदरत की। ठीक है, तो एक तो है आलम अम्र, वहाँ पर कुन फ़यकून का मामला है। दूसरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खल्क़ का तज़किरा किया, कि आप देखिए कुरान ने कहा कि खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया। ठीक है, तो वहाँ पर एक टाइम की इन्वॉल्वमेंट, एक वाज़ेह एक प्रोसेस की इन्वॉल्वमेंट है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर मैंने किस लिए ये बात बयान की कि यहाँ पर जब अमीला का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना, अल्लाह ने कहा क्या इंसान नहीं देखते कि हमने इनके लिए क्या बनाए हैं? अनआमन, हमने इनके लिए चौपाए बनाए। अब ये जो चौपाइयों की तख्लीक है ना, ये तो एक वाज़ेह प्रोसेस है, आपके सामने वक्त लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। समझ आ रही बात? लिअन्नल खल्क़ल अनआम वस्सिमार वज़्ज़ुरू बिइम्तिदाद, कि यानी मवेशियों का, फलों का
اسی لیے طرح زراعت کے اگنے میں اس میں اللہ رب العزت نے وقت کا پہلو شامل رکھا ہے. یہ سنت اللہ ایسے ہی چلتی ہے. تو یہاں پر اسی لیے یعنی کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ عمیلا. اصل موضوع کو نہ کھوئے کہ ہم عمیلا اور فعالا کے درمیان فرق سمجھ رہے ہیں کہ عمیلا وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر زمانے کی یعنی مدت کو یا طویل زمانے کو بیان کرنا مراد ہو. ٹھیک ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر فعالا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر انسٹنٹینیس معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے سورۃ الفیل میں الم ترا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیف عمل ربک، بھی تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جب فعل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیا تھا؟ ابرہہ تو پوری تیاری کے ساتھ تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن ایسے اچانک سے یعنی ابابیل کے جھنڈ نمودار ہو گئے اور ان پر عذاب مسلط ہو گیا. تو یہاں پر فعل کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح الم تری کیف فعل ربک بعاد. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ ابراہیم میں کیف فعلنا بہم، تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأنها احلاکات وقعت من غیر بطعن. یہ سب مقامات جو ہیں یہاں پر ہلاکت کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہلاکت عذاب پوچھ کر نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے مقررہ وقت پر آ جاتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہ جب وہ آخری فیصلہ آ جاتا ہے تو اس میں نہ کسی لمحے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی تاخیر ہوتی ہے، یعنی اپنے وقت پر پہنچ جائے گی. تو یہاں پر جو بظاہر مترادف معلوم ہونے والے الفاظ ہیں عمیلا اور فعلا، یہ مترادف نہیں ہے. عمیلا میں زمانے کی طوالت کا پہلو شامل ہے اور فعلا میں ایک دم سے یعنی انسٹنٹینیسلی کوئی چیز واقع ہو جانا وہ شامل ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی ملائکہ کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جو حکم ہوتا ہے اس میں وہ سوچ وقت نہیں لگاتے کہ کرے نہ کرے، سوچ جیسے ہی حکم ہوا تو وہ عمل کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اور ایک مجموعہ ہے. اسی طرح التمام والکمال، یہ دو الفاظ جو لگ رہے ہیں بظاہر مترادف ہیں، لیکن امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مترادف نہیں ہے. جیسے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو فرماتے فقیل الاتمام لازالۃ نقصان الاصل والاکمال لازالۃ نقصان العوارض بعد تمام الاصل. سمجھ آ رہی بات؟ فرماتے ہیں کہ جو اتمام ہے کسی چیز کو تمام کرنا، اس میں کیا معنی ہے کہ جو اصل میں تھا اس پر جو اصل شے تھی اس کو یعنی مکمل کرنا، اصل میں کوئی نقصان ہوا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے برعکس جو کمال ہے لازالۃ نقصان العوارض. دیکھیں میں ایک، حالانکہ ایسی مثال نہیں ہے سمجھنے کے لیے، ایک تو یہ مکان آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے مکان کی جو بنیاد ہے وہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ کو یہ اصل سے دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا. اس کے برعکس آپ کے مکان کے اندر کوئی کھڑکی خراب ہو گئی. سمجھ آ رہی بات؟ تو ایک تو ہوتا ہے اصل میں نقصان ہو جانا، دوسرا ہوتا ہے اصل تو مکمل ہو گئی لیکن کوئی عارضہ لاحق ہوگی. سمجھ آ رہی بات؟ تو اسی طرح فرمایا کہ جہاں تک اتمام کا تعلق ہے لازالۃ نقصان الاصل، اتمام استعمال ہوتا ہے جہاں پر اصل میں نقصان ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس اکمال، مکمل کرنا، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اصل موجود ہے اور کوئی عارضہ لاحق ہوا. سمجھ آ رہی بات؟ اب آیت میں بھی دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دیکھیے دین جو ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام رسول اللہ علیہ السلام سے شروع. سمجھ آ رہی بات؟ رسول اللہ علیہ السلام اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، وہ اسلام کے پہلے پیغمبر نہیں ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دین جو ابتدائی دن سے تھا، اس اصل دین میں جو یعنی اصل میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس اصل کے نقصان کا ازالہ کیا گیا.
سمجھ آ رہی بات؟ تو دین واپس اپنی اصل صورت میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے نا حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی جو عربوں کے یہاں نسی کا طریقہ تھا، یعنی مہینوں کے ہیر پھیر کا معاملہ تھا، وہ اپنے حساب سے یعنی اشہر الحرم جو تھے ان کو حرمت والے مہینوں کا ہیر پھیر کرتے تھے. جیسے قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. ٹھیک ہے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود حجۃ الوداع میں فرمایا ان الزمان قد استدار، کہ آج زمانہ واپس اپنی اصل حالت پر لوٹ آیا ہے. یعنی انہوں نے جو ہیر پھیر کر کے کیلنڈر میں تبدیلیاں کی تھی اب وہ ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی کوئی شے جو اصل میں نقصان پیدا ہوا تھا اس اصل کے نقصان کا ازالہ کرنا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتمام. ٹھیک ہے، اکمال سوری. اور اس کے بعد وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اسی طرح قعود اور جلوس کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. یعنی بظاہر قعود بھی کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور جلوس بھی کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو ہی. فرماتے ہیں فَالْأَوَّلُ لِمَا فِيهِ لُبْسٌ بِخِلَافِ الثَّانِي وَلِهَذَا يُقَالُ قَوَائِدُ الْبَيْتِ وَلَا يُقَالُ جَوَالِسُهُ لِلُزُومِهَا وَلُبْسِهَا. یعنی قعود استعمال ہوتا ہے یعنی جہاں پر یوں ہم کہیں کہ مستقل بیٹھنا. ٹھیک ہے. جیسے گھر کے رہنے والے، ٹھیک ہے، ہمارا اپنے گھروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم وہاں مستقل بیٹھتے ہیں، بہت مدت تک بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا قواعد البیت، گھر کی بنیادیں جو ہوتی ہیں. اس کے برعکس کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جلیس الملک، جلیس بادشاہ کے جو حواری ہوں گے، ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے، یہ بادشاہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب دیکھیں بادشاہوں کے ساتھ ادری پر بیٹھنا، آپ جب کسی ہائی آفیشل کے پاس جائیں گے، آپ اپوائنٹمنٹ لے کر جائیں گے، آپ کو ٹائم ملے گا، اس ٹائم پر آئے، بات کرے اور رفع ہو جائے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے جلیس الملک، جو کہ بادشاہ کے ہمرکا بھی کرتا ہے، بیٹھتا ہے، کبھی بادشاہ کے پاس جا سکتا ہے. اس کو قعید الملک نہیں کہتے. کیوں؟ قعید میں دوام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جلیس میں کیا ہے؟ آج بیٹھا ہے، کل نہیں بیٹھا ہے، بیٹھ گیا، اٹھ گیا. اس کے برعکس جو قعید ہے وہ ساتھ، ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے قرآن مقدس نے اہل جنت کا جو وصف بیان کیا کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا جو شرف ہوگا وہ جلوس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کہ آپ بیٹھ گئے اور اب صحبت ختم ہو گئی. یہ اب ایسی رفاقت ہوگی جس میں کوئی زوال نہیں ہے. اہل جنت سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے. سمجھ آ رہی بات؟ اسی لیے یہاں پر جو سورہ قمر میں جو اشارہ آیا مقعد صدق، یعنی سچائی کے اس گھر میں اللہ رب العزت کے پاس جنت میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب وہ اللہ کے جلیس نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ملائکہ کے بارے میں کہا عن الیمین وعن الشمال، اس نے وہاں پر نہیں ہے، اسی آیت میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مقعد الصدق کہا گیا، جلوس الصدق نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. اب اس آیت کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے یعنی آخری ایام میں جب وفات کے بالکل قریب تھے تو انہی آیات کو پڑھتے پڑھتے ان کی وفات ہوئی تھی. بہرحال اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے سورہ مجادلہ میں جہاں پر عام انسانی مجلس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر کیا کہا؟ تفسحوا فی المجالس، کہ آپ یعنی وسعت پیدا کرو اپنی کس میں؟ مجلسوں میں. کیونکہ مجلس ہے یہاں پر، ابھی ہماری بھی مجلس چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ہماری بات مکمل ہو جائے گی تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے. تو جلوس میں دوام نہیں ہے، اس کے برعکس قعود میں دوام کا پہلو ہے. بظاہر ہمانی الفاظ معلوم ہوتے ہیں لیکن اس میں ترادف نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ السَّنَةُ وَالْعَامُ. اسی طرح سنہ اور عام دونوں کا کیا معنی عمومی طور ہوگا؟ سال، ہے نا. لیکن فرماتے ہیں کہ سنہ اور عام یہ مترادف تو معلوم ہوتے ہیں لیکن مترادف نہیں ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں قال الراغب الغالب استعمال السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب. فرماتے ہیں کہ
جو عام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سوری سنہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس سال کے لیے، اس ایئر کے لیے استعمال ہوگا جس میں شدہ سختی ہوگی اور یعنی تنگیاں ہوں گی. وَلِحَاذَا يُعَبَّرُ عَنِ الْجَدْبِ بِالسَّنَةِ، ٹھیک ہے. وَالْعَامُ مَا فِيهِ الرَّخَاءُ وَالْخِصْبُ، اس کے برعکس عام کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں یعنی آسانیاں ہوں، فراوانی ہو. اگر آپ دیکھیں گے نا سورہ یوسف کی وہ آیات جہاں پر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی، تو اس میں عام کا تذکرہ استعمال ہوا ہے. کس کے بارے میں؟ اس کے بعد آئیں گے یعنی وہ سال آئیں گے جس میں فراوانی ہوگی. ٹھیک ہے. فرماتے اس بنیاد پر سورہ عنکبوت کی اس آیت میں جو نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ نوح علیہ السلام کے جو 950 سال اپنی قوم میں دعوت میں گزرے تو اس میں کیا تھی؟ شدت تھی، ان کو ستایا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، اسی لیے وہاں پر ان کے لیے سنہ کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ مختلف الفاظ ہیں. اس کے علاوہ الاعطاء اور ایتا، اعطاء اور ایتا کے الفاظ جو ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور اس کے حوالے سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے، تو اس کو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی طرف آئے. سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 48. فرماتے وَمِنْهُ مَا يُظَنُّ ذَا التَّرَادُفِ الشُّحُّ وَالْبُخْلُ وَالزِّنُّ فَاصْرِفِ. فرماتے ہیں وہ الفاظ جن میں ترادف کا گمان ہوتا ہے ان میں سے کیا کیا ہے؟ الشح، البخل اور الزن. فرماتے فصرف الی الحبات البخل للعواری. تو جہاں تک یعنی للعواری زنک، ہبات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کیا ہے؟ زنن کا لفظ. اور جہاں تک زنن کا ہے وہ عواری، عاریات کے بارے میں جو ہم نے کہا وما هو علی الغیب بظنین. ٹھیک ہے. والشح بحرص جاری، اور جہاں تک شح ہے اس میں بخل کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ اور ہرس لالچ. دیکھیے یہاں پر کیا کہا انہوں نے؟ 3 الفاظ کا تذکرہ ہے، الشح، البخل اور الزن. ٹھیک ہے. فرماتے فصرف الی الحبات البخل، تو جہاں پر ہبات کا یعنی بیان کرنا مراد ہے وہاں پر بخل کا لفظ استعمال ہوا. سمجھ آ رہی بات؟ للعواری زنک، اور جہاں پر آریات ہیں تو وہاں پر زن کا لفظ استعمال ہوا. اور جہاں تک شح کا تعلق ہے بحرص جاری، یہ ویسا بخل ہے جس میں حرص بھی شامل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کل خشیت التی لعظم المختشہ، اسی طرح خشیہ میں جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کی عظمت غالب ہے. والخوف ما من ضعف خائف فشا، اور اس کے برعکس جو خوف ہے وہاں پر ڈرنے والے کی ضعف کا پہلو غالب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کم السبیل السہل فیہ الخیر، جیسے اسی طرح سبیل وہ راستہ، آسان راستہ ہے جس میں خیر غالب ہوتا ہے. الطریق فیہ الوعر، فرماتے ہیں فیہ الخیر فی الغالب الطریق فیہ الوعر. اس کے برعکس یعنی طریق جو ہے اس میں دشواریاں بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے کہا کہ طریق عام لفظ ہے اور اس کے برعکس سبیل جو ہے وہ خاص وہ لفظ ہے جہاں پر جس میں سہولت ہو. امد فی المحبوب للاحباب، امد یعنی جو محبوب اشیاء ہیں ان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امددناکم باموال وبنین. اس کے برعکس وہ مد للمکروہ کالعذاب، اس کے برعکس جو مدہ ہے وہاں پر کیا ہے؟ مکروہ اشیاء جو ہیں جیسے کہ عذاب. ونمد لہم من العذاب مدہ، ہم نے ان کے عذاب میں اضافہ کر دیا. سقا لما لا تعب فیہ یاتی، سقا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایسا پلانا جس میں کوئی تعب، کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف نہ ہو. بعکس اسقا فی الدنا یواتی،
اس کے برعکس جو اسقا ہے وہ دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. مع امتداد الازمان العمل، اسی طرح جہاں پر زمانے کی مدت طویل ہو وہاں پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ عمیلا، جیسے ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، یعملون کا لفظ. فی سرعت بلا تراخ فعل، جہاں پر سرعت کے ساتھ کام کرنا مراد ہو، کوئی یعنی تراخی، کوئی گیپ، کوئی رکاوٹ، یعنی کوئی گیپس نہ ہو، تو وہاں پر فعل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اسی طرح فرماتے ازالۃ النقصان فی الاصول اتمامها، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اصل میں جو نقصان ہوا ہو اس کا ازالہ کرنا، اس کے لیے اتمام کا لفظ استعمال ہوا. الکمال فی الفصول، اور اس کے برعکس فروعات میں کمال کا لفظ استعمال ہوا. مال الزوال عاجلا یعود، فرماتے ہیں جس میں یعود جلوسہم واللازم القعود، جس مصاحبت میں زوال یعنی جو ہمیشہ کے لیے دوام نہ ہو تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ جلوس. اور جہاں پر لزوم ہمیشہ کی یعنی مصاحبت ہو تو وہاں پر قعود. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اسی طرح فرماتے ہیں اقوى من الاعطاء فی اثبات، اسی طرح مفعولہ الایتاء ذو الزکات، اسی طرح اعطاء اور ایتا اس میں ایک کا مطابع بنتا ہے. اب میں نے اس کو جان بوجھ کے یہاں پر ڈسکس نہیں کیا، اس میں مطابع کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، تبھی جا کر پتہ چلے گا کہ مفعول کے واضح ہونے میں کون زیادہ قوی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بحث کو آپ الاتقان میں دیکھیں، امام سیوطی نے لمبی بحث اس پر کی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح فرماتے وَالسَّنَةُ الْحَوْلُ الشَّدِيدُ الْمُجْدِبُ، اسی طرح سنہ اس سال کو کہا جاتا ہے جس میں کیا ہو؟ شدت ہو. وَالْعَامُ مَا فِيهِ الرَّخَاءُ وَالْخِصْبُ، اور عام اس لفظ سال کے لیے جس میں خوشحالی ہو اور یعنی شادابی ہو. بَانَ لَنَا فِي أَلْفِ سَنَةٍ، یہ بات ہم پر کہاں پر واضح ہوتی ہے؟ اس آیت میں جس میں کس کا تذکرہ ہے؟ 1000 سالوں کا، الا 50 عاما، سوائے 50 سالوں کے، جو نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال. ٹھیک ہے، سرہ تعالی، تو اللہ کا یہ سر ہمیں اس آیت میں معلوم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہماری یہ بحث مکمل ہوتی ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم العام اور الخاص کی بحث کو دیکھیں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.